تاریخ کی صفوں میں کچھ سلطنتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف حکومت نہیں کرتی بلکہ صدیوں تک دنیا کے نقشے کو بدل دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک عظیم سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ، جسے دی اوٹومن امپائر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سینٹرل ایشیا کے میدانوں سے، جہاں ترک قبائل اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ انہی میں سے ایک تھے سلیمان شاہ، جو اپنے قبائل کو لے کر اناطولیہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ارطغرل غازی نے قبیلے کی ذمہ داری سنبھالی۔ ارطغرل غازی نے سلجوق سلطان کی مدد کی اور بدلے میں انہیں اناطولیہ میں زمین ملی۔ یہیں سے اوٹومن امپائر کی بنیاد رکھی گئی۔ ارطغرل غازی کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے اپنی چھوٹی سی ریاست کو ایک عظیم سلطنت میں بدلنے کا خواب دیکھا۔ عثمان نے ویزنٹائن امپائر کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے اور دھیرے دھیرے ایک مضبوط حکومت بنائی۔ انہی کے نام پر اس سلطنت کا نام پڑا دی اوٹومن امپائر۔ عثمان کے بعد ان کے وارث ایک کے بعد ایک فتح حاصل کرتے گئے۔ اورحان، مراد اور واجد جیسے سلطانوں نے یورپ تک اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ پھر آتا ہے وہ لمحہ جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ 1453 سلطان محمد سیکنڈ نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، جو صدیوں سے وائزنٹائن امپائر کا مرکز تھا۔ قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھا گیا اور اوٹومن امپائر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن گئی۔ دوستو، 16 سینچری میں آتا ہے اوٹومن امپائر کا گولڈن ایرا، جب سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے حکومت سنبھالی۔ ان کے دور میں سلطنت اپنی انتہا پر تھی۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے اوٹومن کے کنٹرول میں تھے۔ قانون، انصاف، آرکیٹیکچر اور ملٹری پاور، ہر فیلڈ میں اوٹومن امپائر دنیا سے آگے تھا۔ لیکن ہر عروج کے بعد ایک زوال بھی آتا ہے۔ سلیمان کے بعد آنے والے سلطان اتنے طاقتور نہیں رہے۔ انٹرنل کانفلکٹس، کرپشن اور ویک لیڈرشپ نے سلطنت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا۔ نئے ویپنز اور ٹیکنالوجی نے اوٹومن امپائر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 19 سینچری تک اوٹومن امپائر کو سک مین آف یورپ کہا جانے لگا۔ بالکان ریجنز میں بغاوت شروع ہو گئی۔ گریس، سربیا اور بلغاریہ جیسے علاقے الگ ہونے لگے۔ رشیا اور یورپ کی طاقتور قوتیں اوٹومن امپائر کو توڑنے میں لگی ہوئی تھیں۔ اسی دور میں ایک آخری مضبوط حکمران آتا ہے سلطان عبدالحمید سیکنڈ۔ انہوں نے سلطنت کو بچانے کی پوری کوشش کی، ماڈرن ریفارمز لائے، ریلویز بنائی اور اسلامک یونٹی کو پروموٹ کیا، مگر ان کے خلاف اندر ہی اندر سازشیں ہو رہی تھیں۔ 1908 میں ینگ ٹرکس نام کی موومنٹ نے عبدالحمید سیکنڈ کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہیں تخت سے ہٹا دیا گیا اور اوٹومن امپائر اپنی آخری سانسوں پر آ گیا۔ ورلڈ وار فرسٹ کے بعد 1922 میں اوٹومن سلطنت کا آفیشیلی خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، 600 سال تک دنیا پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ آخرکار تاریخ کا حصہ بن گئی، مگر اس کا اثر آج بھی دنیا کے نقشے، کلچر اور سیاست میں نظر آتا ہے۔ یہ صرف ایک سلطنت کی کہانی نہیں بلکہ عروج و زوال کا ایک سبق ہے۔ ہر طاقت کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت ایک کہانی چھوڑ جاتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ہسٹوریکل جرنی کے ساتھ۔